عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیر عبدالغفار شاہ صاحب برکاتہ قدسیہ اور حضور قبلہ پیر فیصل شاہ صاحب، حاضرین محترم، حضرت علامہ مولانا فضل حق صاحب کا حکم ملا کہ ابھی حاضری لگوانی ہے تو الحمدللہ حاضر ہوں۔ اللہ کریم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعصر، رب ذوالجلال زمانہ عصر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ کسی مفسر نے کہا نماز عصر کی قسم ہے، کسی مفسر نے کہا زمانہ نبوت مصطفی کی قسم ہے، کسی نے کہا یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کی قسم ہے، کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا لکھا، جس نے بھی جو لکھا صحیح ہی لکھا۔ میرے قبلہ والد گرامی روح البیان مفسر قرآن مفتی احمد عزیز اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ سبق پڑھا دیا، بیٹا والعصر زمانہ عصر کی قسم ہے، نماز عصر کی قسم ہے۔ ہر معنی اپنے مقام پر درست ہے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ جب رب ذوالجلال والعصر کر رہا تھا تو سجدہ حسین کو دیکھ رہا تھا، سجدہ حسین کو دیکھ رہا تھا۔ اور حاضرین محترم، کربلا کا وہ آخری سجدہ، آخری سجدہ، آخری سجدہ، میرے آقا امام کا آخری سجدہ، جس کی قسم رب ذوالجلال اٹھا رہا ہے، اور پھر فرماتے ہیں والعصر، والعصر وہ نماز جو جناب علی کی ہے۔ سورج ڈوب رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا، مولوی بول کے کہہ رہا تھا سورج ڈوبتا رہا، علی نے پرواہ نہ کی۔ حاضرین محترم، سورج ڈوب گیا، مولوی کا ڈوب گیا ہے، علی کا تو علی کی گود میں ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری، علی کا سورج علی کی گود میں ہے، مولوی سورج ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے، نماز عصر کی پرواہ نہ کی۔ لیکن حاضرین محترم، چشم رحمت کھلی، اے علی ادا کرو گے کہ قضا کرو گے؟ پھر کہو سبحان اللہ۔ اے علی ادا کرو گے کہ قضا کرو گے؟ اب فرمانے والے محمد مصطفیٰ اور جواب دینے والے باب العلم مصطفیٰ جناب علی سے پوچھ رہے ہیں، اے علی ادا کرو گے کہ قضا کرو گے؟ حاضرین محترم، اس صدی کا کوئی پڑا ہوا ہوتا کہہ ہی جاتا اب تو سورج ڈوب چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، اب نماز عصر کا وقت جا چکا ہے۔ لیکن وہاں پر باب العلم مصطفیٰ تھی، اور جناب علی حضرت آدم کے علم کا دروازہ نہیں، حضرت عیسیٰ کے علم کا دروازہ نہیں، حضرت ابراہیم کے علم کا دروازہ نہیں، علی دروازہ ہے تو علم مصطفیٰ کا۔ اور یاد رکھو، جہاں 1,24,000 انبیاء کے علم کی گردنیں سجدے میں چلی جائیں، وہاں سے علم علی کی ابھی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر تمام انبیاء کی علم کی گردنیں جھک جائیں، وہاں سے رسول خدا کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور میرے آقا فرما چکے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، علی اس کا، پھر کہہ دو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حاضرین محترم، باب العلم مصطفیٰ ہے۔ اے علی ادا کرو گے کہ قضا کرو گے؟ میرے مولا کائنات شیر خدا نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا کیوں کروں؟ پھر اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت نے کیا خوب اشارہ دے دیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ گیا اور کھڑا ہی رہا۔ علامہ فضل حق صاحب سے پوچھ کر دیکھ لو، یہ چاند، یہ سورج اپنی منزلیں طے کرتا ہے، قرآن کا ارشاد یہی ہے، لیکن جب علی کی ایک نماز عصر کے لیے، ایک نماز عصر کے لیے سورج پلٹ کے آ جائے، پھر سورج کھڑا ہی رہتا ہے، پھر سورج کھڑا ہی رہتا ہے۔ اب میں وقت نہیں رکھتا کہ اس پہ تشریح کروں کہ سورج کھڑا ہی رہتا ہے اور علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا، محبت سے کہہ دو نا، محبت سے کہہ دو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ فرمان میری آقا کا فرمان ہے، کسی مجتہد کا قول نہیں، کسی مفتی کا یہ فتویٰ نہیں، یہ کسی فلاسفر کی بات نہیں، میری آقا کا ارشاد ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر سورج کھڑا ہی رہا، عبادت میں رہا، اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ سورج عبادت کر رہا ہے، حاضرین محترم، پھر علی کے چہرے کو سورج دیکھتا رہا۔ سورج دیکھ، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے، سچ آکھاں کے رابی میں شان آکھاں۔ اور حاضرین محترم، میں یہ نہ کہوں علی مرتضیٰ پیدا ہوئے 3 دن تک آنکھیں بند ہی رکھی، رشتہ دار یہی کہہ رہے ہیں بچہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، پتہ نہیں اس کی نظر کام نہیں کرتی، بچہ ہے، 3 دن آنکھیں بند ہی رکھی۔ خدا کی قسم جب میری آقا نے علی مرتضیٰ کو گود میں اٹھا دیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ پھر چہرہ بددحا کو پتہ نہیں جناب علی نے کس انداز میں دیکھا، کس کیفیت میں دیکھا، میں یہ انالیسز نہیں کر سکتا کہ مولا کائنات نے پیدا ہوئے تو سب سے پہلے چہرہ بددحا کو دیکھا، چہرہ بددحا کو دیکھا، چہرہ بددحا کو دیکھا، اس چہرے کو دیکھا جس کے لیے ہمارا یہ یقین ہے اس صورت نو میں جان آکھاں۔ پھر غوث زماں گولڑوی تمنا کرتے ہیں، اے ہو صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزا تے روز حشر، یہ صورت سامنے آ جائے، اس صورت کو دیکھنے کی تمنا کائنات کی ہر شے کر رہی ہے۔ اس چہرے کو دیکھا، پھر پتہ نہیں چہرہ دیکھتے گئے رب ذوالجلال نے مقام علی کو کیا بنا دیا، علی کو کیا دے دیا ہے۔ پھر علی کا چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ٹھہرا، عبادت ٹھہرا۔ حاضرین محترم، جناب علی سے پوچھ رہے ہیں ادا کرو گے کہ قضا کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا کیوں کروں؟ ڈوب گیا تو مولوی کا ڈوبا ہے، علی کا تو علی کی گود میں ہے۔ اور جب محبت کی منزل، محبت کا مقام انتہا کو چھو جائے تو پھر کیا ہوا کرتا ہے؟ عمر بن عبدود کا سر فاتحانہ انداز میں جب مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ کی طرف قدم اٹھا رہے تھے، اس دن جنگ خندق میں ہر صحابی علی کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، ایک نعرہ بلند کر رہا تھا، ہر صحابی مرحبا یا علی، مرحبا
خدا کی قسم عمرو بن عبدود کا سر جب مولا کائنات فاتحانہ انداز میں اٹھائے نبی کی طرف بڑھ رہے تھے، اس دن ہر صحابی خوش تھا۔ خوش کیوں نہ ہوتا جب حق داؤ آزما چکا؟ مولا کائنات کہتے ہیں کوئی اور داؤ ہے تو آزما لے، پھر نہ کہنا، پھر نہ کہنا علی نے موقع نہ دیا۔ علی تو موقع دیتے ہیں، شاہد کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، پھر نہ کہنا علی نے موقع نہ دیا۔ حاضرین محترم، ایک ہی بات سے سر تن سے جدا کر دیا۔ اس لعین کا سر اٹھاتے ہوئے جب مولا کائنات نبی کے قدموں کی طرف بڑھ رہے تھے، ہر صحابی خوشی سے ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا، مرحبا، کہہ دو مرحبا، مرحبا، مرحبا۔ خدا کی قسم اس دن ہر نبی کے غلام کا، ہر نبی کے صحابی کا یہی نعرہ تھا۔ اور اگر آج تم مسجد میں نعرہ لگا رہے ہو تو کل خندق کے میدان میں میرے آقا کے غلاموں نے یہی نعرہ لگایا تھا، یہی نعرہ لگایا تھا، مرحبا، مرحبا، مرحبا۔ محبت سے کہہ دو مرحبا، مرحبا۔ رب ذوالجلال نے تجھے نطق کی قوت عطا کی ہے، رب ذوالجلال تیری زبان کی قوت کو سلامت رکھے، مرحبا، مرحبا۔ یا علی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھی۔ حضرت گرامی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد مجدی صاحب کو بصورت انداز خطاب فرما رہے سن۔ میرے ملک پاکستان دے عظیم ثنا خان، تمام ثنا خان تشریف لے آئے نے، اور میں یہ عرض کراں گا جو حکم ہے